اپنی ذات میں بھی اس جیسا کوئی نہیں، صفات میں بھی اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی بڑی سلطنت دی۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ مجھے اجازت دے تیری مخلوق کو 1 سال میں روٹی کھلاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا رب میں ہوں، تو خود کھانے والا ہے، تو کیا کھلائے گا، یہ کام میرے ذمہ رہنے دے۔ کہا نہیں یا اللہ چلو 1 مہینے کی اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے 1 ہفتے کی اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے 1 دن کی اجازت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کھلا سکتا۔ اچھا 1 دن کی تو دے دیں۔ اچھا چلو تو کر لے تجربہ۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو کہا پکاؤ، دیگیں چڑھ گئیں، گائے بکرے چھترے دمبے ہر چیز ذبح ہونے لگی، پکنے لگی۔ ہوا کو حکم دیا ٹھنڈی ہو جا، وہ ٹھنڈی ہو کے چلی۔ اللہ نے ہوا کو فریج بنا دیا، فریج، کھانے خراب نہ ہو سڑ نہ جائیں۔ اور دسترخوان پہ سجتے 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 کھانے کا دسترخوان اتنا لمبا چوڑا بچھایا گیا کہ اگر کوئی آدمی تیز رفتاری سے ایک کنارے سے چلنا شروع کرتا تو 30 دن کے بعد دوسرے کنارے پر پہنچتا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا خیال ہے کہ میں نے سب کی روٹی پکا لی ہے، اب تو اپنی مخلوق کو بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس سے کھلائے گا، زمین والوں کو پہلے کہ پانی والوں کو؟ کہنے لگے پہلے پانی والوں کو کھلا لوں پھر زمین والوں کو کھلا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت اچھا۔ ایک مچھلی نے سر نکالا، کہنے لگے نبی اللہ سنا ہے آج ہماری دعوت ہے۔ کہنے لگے تمہاری نہیں سب کی دعوت ہے۔ کہنے لگے مجھے تو فارغ کر لیں پھر باقیوں کو کھلا لیں۔ وہ ایک طرف سے آئی اور غڑپ شڑپ غڑپ غڑپ پورا دسترخوان منہ کے اندر سمیت ڈونگوں کے۔ سلیمان علیہ السلام دانتوں میں انگلیاں دے کے کھڑے ہوئے۔ وہ کہنے لگی اور لائیے۔ وہ کہنے لگے تو سب کا ہی کھا گئی۔ وہ آگے کہنے لگی مہمان کو بھی ایسا تانا دیا جاتا ہے کہ تو زیادہ کھا گیا۔ وہ کہنے لگی نبی اللہ یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ رب ہی ہے جو سب کو دیتا ہے۔ آج تیرے دسترخوان کی وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑے گا۔ میرا رب مجھے روزانہ ایسے 3 لقمے کھلاتا ہے، 3 جو تو ساری مخلوق کے لیے تیار کر کے بیٹھا تھا، ایسے 3 لقمے میرا رب ہے جو مجھے روز کھلاتا ہے۔ میرے بھائیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو ایسے مانو جیسے وہ اپنی ذات میں ہے، جیسے اپنی صفات میں ہے، جیسے وہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میں ایسا ہوں۔ اپنے تصور سے اللہ کو نہ مانو، اس تصور سے اللہ کو مانو جو قرآن پیش کرتا ہے، جس کی اللہ کا نبی دعوت دیتا ہے۔ ہم یہ پہلا سبق ہے جو تبلیغ میں سیکھ رہے ہیں کہ بھائیو اللہ بے نیاز اور غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ اس ایک اللہ سے دوستی لگا لو، اس سے محبت ڈال لو، اس پر یقین اور توکل بنا لو، سارے بادشاہوں سے غنی کر دے گا، وزیروں سے غنی کر دے گا، سرداروں سے غنی کر دے گا، پیسے سے غنی کر دے گا۔ پہچان پیدا کر لو، راتوں کو اٹھ کے اس کی اطاعت کر کے پہچان بنا لو، بس پھر ہاتھ بس اٹھانے کی بات رہ جائے گی باقی۔ ہمارے نبی نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، جب وہ کسی بات کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ تو سارے مسلمان پریشان، ساری امت پریشان، پیسے کی کمی سے ہر پریشان۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ سے تعلق بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ تعالیٰ دروازے کھول دے گا۔ بند اگر نہیں کھولے گا نا، ہر ایک کو دیتا بھی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کچھ بندے ایسے ہیں انہیں فقیر کر دوں تو مجھے چھوڑ جائیں، میں انہیں ہمیشہ غنی رکھتا ہوں۔ میرے کچھ بندے ایسے ہیں انہیں میں غنی کر دوں تو مجھے چھوڑ جائیں، اس لیے میں انہیں فقیر رکھتا ہوں۔ میرے کچھ بندے ایسے ہیں وہ بیمار ہو جائیں تو مجھے چھوڑ جائیں، میں انہیں صحت مند رکھتا ہوں۔ میرے کچھ بندے ایسے ہیں وہ صحت مند ہو جائیں تو مجھے چھوڑ جائیں، میں انہیں بیمار رکھتا ہوں۔ پھر ایک اور اللہ کا انداز ہے، ایک نافرمان کافر مشرک یہودی عیسائی سکھ دہریہ، وہ بھی اللہ ہی مانگتا ہے۔ ایک مسلمان نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، شراب سود زنا ہر چیز وہ بھی اللہ ہی مانگتا ہے۔ ایک نافرمان مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلدی دو میں اس کی آواز نہیں سننا چاہتا، اس کو فارغ کرو۔ جیسے آپ لوگوں نے دکاندار ہوتے ہیں، وہ 4 آنے انہوں نے اپنے اس میں رکھے ہوتے ہیں، ایک اس میں چھوٹے سے خانے میں، جو ہی فقیر چڑھا سیڑھیوں پر
بولنے سے پہلے اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ سر نہ کھائے، اپنا چارہ نے لے اور آگے جائے۔ نافرمان کا رازق اور رب بھی اللہ، کہتا یا اللہ دے تو اللہ فرشتوں کیسے فوراً دو فوراً دو، دوبارہ اس کی آواز نہ سنو۔ اوہو، وہ اللہ کی ڈھیل کو سمجھتا ہے، میرے تو اللہ کا بڑا راضی میرے تو۔ ایک فرما بردار ہے، ایک پل نافرمانی میں نہیں، وہ اٹھ کے مانگے رات کو، پھر کے مانگے دن کو، نہ دن میں سنے نہ رات سنے، رو رو کے آنکھیں لال ہو رہی اور اوپر سے لبیک ہی نہیں ہو رہا۔ وہ روتا ہے یہاں تک کہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرا پیارا بندہ رو رو کے برا حال ہو رہا، یا اللہ اب تو اس کی سن لے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں احب ان اسمع حنینہ، مجھے اس کا رونا اچھا لگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر اور سن لوں، تھوڑی دیر اور سن لوں۔ دے دیا تو پھر کب روئے گا، پھر کب روئے گا، تو ٹیٹا نہیں مارے گا۔ تو میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر یہ رو لے، میں اس کا رونا سننا چاہتا ہوں۔ وہ سمجھتا ہے شاید اللہ مجھ پہ ناراض ہے۔ لوگ کہتے ہیں تو ہور دین دے مگر ٹور، ہور دین دے مگر ٹور ویگ لے، اور اوپر سے محبتیں پڑ چکی، اللہ سننا چاہتا ہے، اللہ اس کا رونا دیکھتا ہے، اس کے آنسو دیکھتا ہے، اس کا تڑپنا دیکھتا ہے، اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور فرشتوں سے اوپر اس کے مقام طے ہو رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کوئی معیار نہیں ہے، ہم نے چونکہ ایسے ماحول میں آنکھ کھولی تو دنیا بڑی چیز بن گئی۔ ہمارے نبی جو کائنات کی افضل ترین ہستی، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، اور ایک بھی نہیں، دو دو پتھر بندھے ہوئے، اور ساری زندگی ادھر دیکھو یہ شادی حال میں کتنی لائٹیں جل رہی۔ ہمارے نبی کے گھر میں چراغ جلانے کو تیل کبھی نہ ہوا، اتنا بڑا رسول، گھر میں چراغ نہیں تیل۔ چلو بڑھاپے میں تو آدمی 4 پیسے اکٹھے کر لیتا ہے، جس رات آپ دنیا سے جا رہے تھے اس رات بھی آپ کے گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھا جلانے کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پڑوسن سے تیل ادھار لے کر آئیں اور اس سے چراغ جلایا، اور آخری رات شمع جلائی گئی، چراغ جلایا گیا۔ تو یہ دنیا کوئی بڑی چیز نہیں کہ اس کے آنے سے ہم بڑے ہو جائیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں اس کے جانے سے ہم چھوٹے ہو جائیں۔ اگر اللہ راضی ہو گیا ہم بڑے ہو گئے، اللہ ناراض ہو گیا ہم چھوٹے ہو گئے۔ اللہ کی رضا میں جان کٹ گئی تو ہم کامیاب، اللہ کی ناراضگی میں جان بچ گئی تو ہم ناکام۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے اللہ کو موضوع بناؤ، اللہ کو مطلوب بناؤ، اللہ کو مقصود بناؤ، نہ ہم پیسے کے غلام، نہ بیوی کے غلام، نہ شہوت کے غلام، نہ عورت کے غلام، نہ بچوں کے غلام، کہ ہم کسی پر اپنا دین بیچ دیں، کسی پر اپنا یقین بیچ دیں۔ نہیں 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 نہیں، سب کچھ جا سکتا ہے، پر اللہ کا تعلق ہم فروخت نہیں کر سکتے۔ اسے کامیاب نہیں کہتے جو الیکشن جیت جائے، اسے ناکام نہیں کہتے جو الیکشن ہار جائے۔ جس سے اللہ ناراض ہو گیا وہ ناکام ہو گیا، جس سے اللہ راضی ہوا وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے رب کی قسم، کائنات کی تاریخ گواہ ہے، اللہ جسے ملا اس کا کبھی کچھ نہ بگڑا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ بھی نہ ملا۔ حکومت اللہ نے فرعون کو بھی دے دی، حکومت اللہ نے امریکہ کو دے رکھی ہے، حکومت اللہ نے نمرود کو دے دی، حکومت اللہ نے شداد کو دے دی، حسین جیسوں کو نیزے پہ چڑھا دیا، یزید جیسوں کو تخت پہ بٹھا دیا، ابن زیاد میدان میں فتح پا رہا ہے، اور حسین اپنے سارے تقدس کے ساتھ، جس وقت حسین کو شہید کیا جا رہا تھا دھرتی میں اس وجود سے زیادہ کوئی پاکیزہ وجود نہ تھا، کوئی مقدس وجود نہ تھا۔ یہ وہ چہرہ تھا جس کے ایک عضو کو اللہ کے نبی نے ہونٹوں سے چوما ہوا تھا، ان آنکھوں کو چوما تھا، ان ہونٹوں کو چوما تھا، ان گالوں کو چوما تھا، اس ماتھے کو چوما تھا، جس سر پہ تلواریں پڑ رہی تو سر کو چوما تھا، جس سینے پہ تیر پڑ رہے تھے اس سینے کو چوما تھا، سینہ سینے سے لگا کے گھنٹوں سینے پہ لٹایا تھا، سلایا تھا، کبھی اس پہلو سلایا کبھی اس پہلو سلایا، کبھی سینے پہ سلایا، کبھی کمر کو چوما، کبھی سینے کو چوما، کبھی اپنی پشت پہ بٹھا کر دونوں پاؤں اور ہاتھوں سے گھوڑے کی طرح بن کر ان کو کمرے میں چکر دلوائے، ان کو سیریں کروائیں، کبھی اس کندھے بٹھایا کبھی اس کندھے بٹھایا، جس کی ایک ایک بوٹی پر اللہ کے نبی کے ہونٹ لگے ہوں، جس کے جسم کے ایک روئے کو اللہ پاک کے نبی نے چوما ہو، جس کو دنیا میں جنت کے نوجوانوں کی سرداری کا خطاب مل چکا ہو، اس سے مقدس کوئی ہستی ہو، اس سے عظیم کوئی ہو سکتا ہے؟ ٹکڑے کروا دیے، اور
ان سے زیادہ پاکیزہ کسی کی اولاد ہو سکتی جن پہ صدقہ حرام ہو، جن پہ زکوٰۃ حرام ہو، جن پہ مال کی میل کلچیل حرام ہو. ایسے پاکیزہ وجود ہیں کہ ان کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے، صدقہ بھی نہیں دے سکتے. براہ راست اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانی نسل ہیں، ان کے معصوم بیٹوں کے گلوں کے تیر پار ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو کچھ سمجھو تو صحیح میرے بھائیو، عزت کسے کہتے ہیں، ذلت کسے کہتے ہیں، کامیابی کسے کہتے ہیں، ناکامی کسے کہتے ہیں. جب یاد کرنے کا نمبر آتا ہے تو ہم حسین کو یاد کر کے روتے ہیں، اور جب اپنا نمبر آتا ہے تو ہم خود ابن زیاد بن کے چھری نکال لیتے ہیں. جب ہم کسی کو تقدس کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور تقدس کے تخیل میں جس کو سموتے ہیں تو ادھر حسین نظر آتا ہے، ادھر ابو بکر نظر آتا ہے، عمر نظر آتا ہے، عثمان نظر آتا ہے، علی نظر آتا ہے، ٹیپو نظر آتا ہے جو قتل ہو گیا، سراج الدولہ نظر آتا ہے جو قتل ہو گیا. لیکن جب خود اپنے عمل میں آتے ہیں تو میر جعفر بن بیٹھتے ہیں، میر صادق بن بیٹھتے ہیں. معیار بدل گئے، معیار، ذہن بدلو. ہم صرف تبلیغ والے اتنی بات نہیں کر رہے کہ نماز پڑھو، نماز تو اللہ کا فضل ہے، اب بھی بہت پڑھتے ہیں. ذہن بدل گیا، پیسے پہ بک گئے، دنیا کی چیزوں کو عزت سمجھ لیا، دنیا کی بڑائی کو بڑائی سمجھ لیا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے اتنی بڑی قربانی اپنے نبی کے گھر میں رکھی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حکومت کو عزت کہتے ہیں، الیکشن کی کامیابی کو کامیابی کہتے ہیں، پر جان کے چلے جانے کو ناکامی کہتے ہیں. یہ کبھی ناکامی نہیں ہے. اللہ پر مر مٹنا ہی تو کامیابی ہے، اللہ پہ قربان ہونا ہی تو کامیابی ہے.